تو میرے محترم سامعین، وہ جہنمی رو کر کہیں گے ہمارے اندر دو جرم تھے، ہم دین کی بات سنتے نہیں تھے، آج یہ بڑی بیماری ہے، دین کی بات سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، خرافات کے لیے ٹائم ہے، فضولیات کے لیے ٹائم ہے، دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسری بیماری، ساری عقل دنیا کمانے کے لیے لگا دی، دنیا کو جمع کرنے کے لیے لگا دی ہے۔ کاش ہم نے اس عقل کو آخرت کے لیے استعمال کیا ہوتا، آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے بلکہ آج ہم بھی جنت والوں میں سے ہو جاتے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، ان کا جہنم کی جو جگہ ہے، کیونکہ ہر انسان کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے، ایک جہنم میں ہے، اچھے عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، برے عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو فرمایا جنت والے جب جنت میں جانے لگیں گے تو ان کو پہلے ان کا جہنم والا جو محل ہے، مقام ہے، جو بری جگہ ہے، وہ دکھائی جائے گی۔ اگر تم تیاری کر کے نہ آتے، اگر تم اس جنت والے اعمال نہ کر کے آتے، تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا۔ یہ اس لیے دکھایا جائے گا تاکہ ان کی لذتوں میں اور اضافہ ہو جائے، خدا کا اور بھی شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے اس جہنم سے اور اس تکلیف والے مقام سے ہمیں بچا لیا۔ اور اہل جہنم جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو بھی ان کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، ان کے حور و غلمان دکھائے جائیں گے، سونے چاندی کے محلات دکھائے جائیں گے تاکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے۔ ایک ان کو جسمانی تکلیف جہنم میں، اور دوسری ان کی ذہنی تکلیف بھی ہو، اوہ ہمارا یہ مقام اور لوگ لے گئے، ہمارے یہ حور و غلمان تو اور لوگوں میں تقسیم ہو گئے، یہ اتنی باغ و بہار ہمارے لیے، اے کاش ہم سن لیتے، اے کاش اپنی عقل کو استعمال کر لیتے، یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے باغ و بہار تھے آج یہ ہمارے مقدر ہوتے، ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے اگر یہ دو بیماریاں ہمارے اندر نہ ہوتی۔ تو میرے محترم سامعین، آج یہ دونوں بیماریاں عروج کے اوپر ہیں، تو اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیماری بھی بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ اپنے دل کو دین کی بات سننے کا چسکا لگائیں، جیسے آج ہمارے کانوں کو چسکا لگا ہوا نہیں سیاسی گفتگو سننے کا، جہاں کوئی بات نہ ہو سیاسی گفتگو شروع کر دیں، لولے لنگڑے اندھے کانے سب وہاں پر مبصر بن جائیں گے، سب وہاں پر جناب تبصرے کرنے والے بن جائیں گے، جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، گھر سے ان کو باہر نکال کے گھر والے مشورہ کرتے ہیں، وہ بھی جناب وہاں پر پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائیں گے، جیسے ساری سیاست ان کے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ کیوں جی، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، فضول باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور یہی وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے اہل جہنم کہہ رہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ تو میں یہ کوئی اپنے پاس سے قصہ کہانی نہیں، اللہ کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے، فرمایا جب ایک فوج، ایک دستہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، خزنتہا الم یأتکم نذیر، دروغہ جہنم کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے، کیا تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے؟ تمہارے دوست گئے جنت کے اندر، تمہارے پڑوسی گئے جنت کے اندر، تمہارے رشتہ دار گئے جنت کے اندر، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں کوئی خدا کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ جہنمی رو رو کر کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، ہمارے پاس سمجھانے والے آئے۔ انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا، حضرات صحابہ کرام نے سمجھایا، تابعین تبع تابعین، اور اسی طرح اللہ کے پیارے حضرات علماء کرام مشائخ اعظام اپنے اپنے وقت میں ہمیں سمجھاتے رہے، ہمیں ڈراتے رہے، مگر ہم ان کو جھٹلاتے رہے، ہم ان کا مذاق اڑاتے رہے، ہم کہتے رہے اے جہان مٹھا تے اگلا کہہ ڈٹھا۔
ہم یہ تبصرے کرتے تھے، بس چھوڑو یار کوئی بات نہیں، اللہ میں غفور رحیم ہے، جو مرضی کرو۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ کہتے اگر کاش ہم ان کی باتیں سن لیتے اور اپنی عقل کو استعمال کر لیتے، آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے بلکہ ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہاں جو ہمیں ڈرانے آئے سمجھانے آئے جھٹلا دیا ہم نے ان کو، ہم نے سنی نہیں ان کی بات۔ وہ بیچارے ہماری منت سماجت کرتے رہے، تبلیغ والے بیچارے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، منت سماجت کرتے رہے، مگر سنی نہیں ہم نے کسی کی، سنی نہیں ہم نے کسی کی۔ اگر ہم سن لیتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا ہے جی۔ میرے محترم سامعین، یہ بیماری تو کافروں کی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن سناتے اور یہ بدبخت لوگوں سے کہتے قرآن نہ سنو، نہ سنو قرآن۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ وہ کہتے کہ قرآن نہ سنو بلکہ شور شرابہ کرو تاکہ حضور کی آواز، قرآن کی آواز کسی کان کے اندر نہ پڑے، کوئی سنے ہی نہ سنو۔ اور ہمیں حکم یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سنو۔ نماز کے اندر بھی قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جاؤ اور پوری توجہ سے دل و جان سے سنو۔ قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور قرآن کا سننا فرض ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لگا دی تلاوت، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی جناب دکان صاف کر رہا ہے، کوئی جناب سامان کی سیٹنگ کر رہا ہے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے قرآن کی تلاوت ریکارڈنگ میں بھی لگائی ہے تو قرآن کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ مؤدب ہو کر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنیں۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو قرآن کی تلاوت سنیں۔ تو کافر یہ کہتے تھے قرآن نہ سنو حضور سے۔ سورہ لقمان میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اخنس بن شریک ایک کافر تھا، بے ایمان، وہ ایک ناچنے والی خرید کے لے آیا اور آ کر مکے کے چوک میں اس کو نچاتا، لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا حضور سے قرآن نہ سنو، آؤ ادھر آ کر یہ ناچ گانا دیکھو، یہاں بڑی انجوائمنٹ ہے۔ یہ آج بھی تو یہ لفظ بڑی انجوائمنٹ ہے جی، بڑی انجوائے، بڑا جناب انجوائے کیا وہاں پر ہے، یہی وہ کہتا تھا، بڑی انجوائے، چھوڑو قرآن نہ سنو، دین کی بات نہ سنو، آؤ آ کر ادھر انجوائے کرو، ادھر بیٹھو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں جو فضول باتیں خرید کے لاتا ہے، کس سے کہانیاں خرید کے لے آتا، کہتا فلانے کے قصے پڑھو سنو، قرآن میں تو انبیاء کے قصے ہیں، چھوڑو اس میں تو کوئی مزہ نہیں، یہ قصے کہانیوں میں مزہ ہے، لوگوں کو ان چیزوں میں لگا دیا، لہو الحدیث۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے دور کرنا۔ کیا مقصد ہے؟ اور آج یہ سوشل میڈیا نے بھی اللہ سے دور کر دیا، بڑے بڑے تہجد گزار تہجد چھوڑ کے اس کے اوپر لگے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اچھے خاصے دیندار سارا ٹائم اس کے اوپر برباد کر رہے ہیں۔ یہ نحوست نہیں تو اور کیا ہے؟ اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے واٹس ایپ کے اوپر یہ جو میسج کر دیا بڑا دین کا کام کر دیا ہے، بڑا جناب ہم نے دین کی اشاعت کر دی۔ اور میں نے اس کی پہلے بھی وضاحت کی، اب پھر وضاحت کرتا ہوں، تمہیں کیا علم جس کو حدیث سمجھ کر تم شیئر کر رہے ہو،
یہ حضور کی حدیث ہی نہ ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں کوئی ایسی بات جو میں نے نہ کہی ہو اور کوئی اس کو میری طرف منسوب کرے، حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تمہیں کیا پتہ وہ اقوال زریں ہے، اس کو حضور کی طرف منسوب کر دیا جی یہ حدیث ہے، کوئی کسی اور بزرگ کا قول ہے اس کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا، جس کو ہے وہ اس نے اس کی طرف منسوب کر دیا، پتہ ہی نہیں یہ ان کا قول ہے یا نہیں، تو یہ سب آپ ان پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، سوشل میڈیا کی، موبائل کی ایسی لت لگی ہے، جتنے فارغ تھے سارے مصروف ہو گئے۔ جو بوڑھے گھروں میں قرآن رکھ کر پڑھتے تھے، 500 دانے کی تسبیحاں پڑھتے تھے، چھوٹ گئیں سب۔ LCDیاں بڑی بڑی لگوا رکھی ہیں، سارا وقت اس پہ برباد ہے۔ موبائل چلانا آ گیا، سارا وقت برباد ہے اس کے اوپر، اور ہر وقت گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور شیطان نے بڑی عجیب عجیب سٹوریاں سمجھا رکھے، نہیں جی ہم تو وہ دین کی باتیں، میں نے کہا دین کی باتیں اس سے سیکھنی ہے، دین سیکھنا ہے تو کسی عالم کے پاس جاؤ، کسی دیندار کے پاس جاؤ، یہ تو خود بے دین ہے، تمہیں کیا دین سکھائے گا؟ کسی دیندار سے جا کے دین سیکھو۔ قرآن سیکھنا ہے تو کسی قاری سے سیکھو، علم سیکھنا ہے تو کسی علم والے سے جا کر سیکھو، اس سے کیا سیکھو گے تم؟ تو میرے محترم سامعین، اپنا سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا، موبائل کا جو ٹائم ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کریں، کیونکہ یہ ایک نشہ لگ چکا ہے نا جن کو۔ اب میں ان کو کہوں کہ ابھی سے ختم کر دو، مجھے بھی پتہ ہے یہ مشکل ہے، یہ نشہ آہستہ آہستہ اترے گا، اور اتارو، ورنہ مرنے کے بعد تو سارے نشے اتر جائیں گے، سب حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اوہ سارا وقت اس پہ برباد کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب فضول ہے جہاں پر ہم نے وقت برباد کیا۔ تو میرے محترم سامعین، کافر یہ کہتے تھے حضور کا قرآن نہ سنو، اچھا لوگوں سے کہتے اور خود رات کو چھپ چھپ کے آ کے سنتے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ لوگوں کو منع کرتے تھے حضور سے قرآن نہ سنو، اور خود کیا کرتے؟ حضور بیت اللہ میں بآواز بلند قرآن کی تلاوت فرماتے نوافل میں، تو یہ آ کر چھپ کر، اندھیرا ہوتا تھا تو چھپ چھپ کے سنتے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ نا، یہ جو ملعون ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے سن رہے ہیں ان کے سارا آپس میں ٹکرا دو۔ کیا بات ہے۔ اب ایک رات آپس میں بجے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں، مکے کا سب سے بڑا بے ایمان ابو جہل ہی تو ہوں۔ انہوں نے کہا تو کون؟ انہوں نے کہا تیرے سے بڑا جو لعین عتبہ وہی ہوں۔ انہوں نے کہا اگر ہم اس طرح چھپ چھپ کے قرآن سنیں گے، جب دوسرے لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ اعلان سنیں گے۔ انہوں نے کہا وعدہ کرو کل سے تم نے نہیں آنا۔ انہوں نے کہا پکی بات ہے کل سے نہیں آئیں گے، بس آج جو سن لیا سو سن لیا۔ اور آپس میں تبصرے کرتے تھے، بے شک ہم حضور کے مخالف ہیں، مگر جو کلام حضور پڑھتے ہیں وہ جا کے ادھر دل کے اوپر بجتا ہے، اس کلام کا تعلق ہے ہی دل سے، اور حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل فرمایا۔ اور میرے محترم سامعین، آپ جتنے بھی پریشان ہوں، آپ تجربہ کر لیں، آپ باوضو ہوں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کرنی نہیں آتی، اگر آپ کے موبائل میں ریکارڈنگ ہے، ادب و احترام سے بیٹھ کر سنیں، چند آیات پڑھیں یا سنیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی ساری ویرانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تجربہ کر لیں، چیلنج ہے میرا، جتنے مرضی پریشان ہوں قرآن کی تلاوت کریں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اور اس سے دل کا زنگ اترتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور فرمایا تمہارے دلوں کا جو زنگ ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سے اترتا ہے۔ اب وہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ کل کو نہیں آنا، اب کل کو لیٹے ہوئے ہیں، قرآن کی چاشنی کھینچتی تو ہے نا، ہے جی، چاہے کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاشنی اس کی ہے، کھینچتی ہے اپنی طرف۔ یہ موسیقی تو جہنمی روحوں کی غذا ہے، جنتی روحوں کی غذا اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کہتے جی موسیقی روح کی غذا ہے، میں نے کہا بالکل ہے، لیکن ہے جہنمی روحوں کی۔ جہنم جن پہ اللہ نے واجب کر دی، یہ ان لوگوں کی غذا ہے، اور جن کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے، ان روحوں کی غذا اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ بولو تو صحیح، اتنی ٹھنڈ نہیں جتنی آپ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ اب چادریں ایسے بند کر کے بیٹھے، مجھے کیا پتا سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو اس لیے آپ جب بات سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو مجھے بھی پتہ چلے گا آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب یہ وعدے کر کے چلے گئے، اگلے دن سوچنے لگے، ابو جہل کہنے لگا جی اس نے تو آنا نہیں ہے تو میں تو چلوں نا میں تو چل کے سنوں۔
اب اس نے بھی یہی سوچا کہ ابو جہل تو آئے گا نہیں، سردار تو خود وعدہ کر کے گیا ہے جی، تو وہ تو نہیں آئے گا، تو لہٰذا میں تو چلوں حضور کی تلاوت سنوں۔ اب وہ بھی اس نیت سے آ گیا، وہ بھی اس نیت سے آ گیا، حالانکہ جگہ بدل کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا نہیں نہیں، ان دونوں کو آمنا سامنا کراؤ، اور دونوں کے سر پھر بجے آپس میں، ٹھک لگے پھر آ کر۔ انہوں نے کہا پھر تم آ گئے؟ انہوں نے کہا تم بھی آ گئے؟ انہوں نے کہا اگر یہی حالت رہی سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا، سبھی یہ کلام سننے لگیں گے، اور جس نے بھی سنا اس قرآن نے پھر اپنا اثر اس کے دل پہ ضرور ظاہر کیا۔ تو میرے محترم سامعین، کافر یہ کہتے تھے قرآن نہ سنو۔ حضرت زماد سولبی